السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، مسلمان سب کچھ برداشت تو کر سکتا ہے، لیکن اپنے پیغمبر نبی علیہ السلام اور ان کی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ادنا سے ادنا مسلمان بھی اپنی جان اور آل و اولاد کو قربان تو کرا سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں نازیبہ تبصرہ اور ازواج مطہرات کے خلاف بدترین زہر افشانی کو گوارا نہیں کر سکتا۔ کچھ ایسا ہی کیا گیا ہے فلم ادے پورہ فائلز کے ٹریلر میں۔ عزیز دوستو، فرقہ وارانہ یکجہتی کو آگ لگانے کے لیے بنائی گئی فلم ادے پورہ فائلز، ادے پور فائلز جیسی نفرت انگیز فلم کے خلاف پورے ملک میں مسلم سماج غصے میں۔ سرکار سے فلم پر پابندی لگانے کا کیا مطالبہ۔ فلم کے ٹریلر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج مطہرات کے خلاف کہا گیا نازیبہ تبصرہ۔ فلم میں دیوبند کو انتہا پسندی کا اڈا بتایا گیا ہے اور وہاں کی علماء کے خلاف بدترین زرفشانی کی گئی ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی کے خلاف بہت بدترین جملے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس گھٹیا اور نفرت انگیز فلم کے خلاف جمعیت علماء ہند نے دہلی سمیت مہاراشٹر اور گجرات کی ہائی کورٹ میں مقدمہ درج کرا کر بینڈ لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ محترم سامعین، آپ فلم ادے پورہ فائلز کی پوری گھناؤنی حرکت کو سننے اور سمجھنے کے لیے مکمل ویڈیو سنیے۔ چند سال پہلے ادے پور میں ٹیلر کنہیا لال کا قتل ہو گیا تھا۔ اس پر ادے پور فائلز کے نام سے ایک گھناؤنی فلم بنائی گئی ہے۔ جیسے ہی فلم ادے پور فائلز کا ٹریلر منظر عام پر آیا، اس پر ہر جانب سے مسلم سماج اور جمہوری مزاج رکھنے والے برادران وطن نے اس پر پابندی لگانے کا سرکار سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ فلم کے ٹریلر میں نوپور شرما کا وہ متنازع بیان بھی شامل ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ملک بھر میں فرقہ وارانہ ماحول خراب ہوا تھا، بلکہ عالمی سطح پر ملک کی شبیہ خراب ہوئی تھی اور دیگر ممالک کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات پر بھی منفی اثر پڑا تھا۔ پھر مجبور ہو کر بی جے پی نے اس کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ کیا کہا گیا ہے فلم کے ٹریلر میں، ذرا غور سے سنیے۔ فلم کے ٹریلر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج مطہرات کے خلاف نازیبہ تبصرہ کیا گیا ہے جس سے ملک کا امن و امان خراب ہو سکتا ہے۔ اس فلم میں دیوبند کو انتہا پسندی کا اڈا بتایا گیا ہے اور وہاں کی علماء کے خلاف بدترین زہر افشانی کی گئی ہے۔ یہ فلم کلی طور پر ایک مذہبی طبقے کو بدنام کرتی ہے جس سے نفرت کو فروغ، شہریوں کے درمیان احترام اور سماجی ہم آہنگی کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس میں گیان واپی مسجد جیسے زیر التوا اور حساس معاملے کا ذکر کیا گیا ہے جو اس وقت وارانسی کی ضلعی عدالت اور سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ یہ چیزیں آئین ہند کے آرٹیکل 14، 15 اور 21 میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سینسر بورڈ سے سند جاری کرنے کے بعد اس فلم کی ریلیز 11 جولائی جمعہ کو ہونے جا رہی ہے۔ فلم کی ریلیز پر پابندی لگانے کے لیے صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے دہلی سمیت مہاراشٹر اور گجرات ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے اپنی پٹیشن میں یونین آف انڈیا، سینٹرل بورڈ آف سرٹیفیکیشن، جانی فائر فاکس میڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ اور ایکس کو فریق بنایا ہے جو اس فلم کے پروڈکشن سے لے کر ریلیز میں شامل ہیں۔ آئین ہند کی دفعہ 226 کے تحت داخل پٹیشن کو سپریم کورٹ آف انڈیا کے وکیل فضیل ایوبی نے تیار کیا ہے۔ پٹیشن میں کہا گیا ہے اظہار رائے کے حق کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے فلم میں قابل اعتراضات مناظر کو دکھایا گیا ہے جس سے اسلام، مسلمان اور دیوبند کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فلم میں انتہائی گھٹیا اور نفرت آمیز مکالمے لکھے گئے ہیں۔ فلم کا ٹریلر دیکھ کر مسلمان دشمنی ظاہر ہوتی ہے۔ ٹریلر دیکھنے کے بعد پوری فلم میں کس طرح کے مکالمے اور مناظر ہوں گے اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی نے اس نفرت انگیز فلم پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے امن و امان اور فرقہ وارانہ یکجہتی کو آگ لگانے کے لیے فلم بنائی گئی ہے۔ یہی نہیں،
اس فلم کے سہارے ایک مخصوص طبقہ، ان کے علماء اور ان کے دینی تعلیمی اداروں کے شبیہ کو مجروح کر کے انہیں بدنام کرنے کی دانستہ سازش کی گئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر سخت حیرت کا اظہار کیا کہ سینسر بورڈ نے اپنے اصول و ضوابط کو طاق پر رکھ کر کس طرح اس فلم کو نمائش کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بعض ایسی طاقتوں اور لوگوں کا ہاتھ ہے جو ایک مخصوص طبقہ کے کردار و عمل کو منفی انداز میں پیش کر کے اکثریت کے ذہنوں میں ان کے خلاف مذہبی منافرت کا زہر گھول دینا چاہتے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ فلم کو نمائش کی اجازت دے کر سینسر بورڈ نے ایک مجرمانہ سازش کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دوسرے سرکاری اداروں کی طرح یہ ادارہ بھی فرقہ پرست طاقتوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکا ہے۔ یہ کوئی پہلی فلم نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بورڈ کئی متنازع فلموں کو منظوری دے چکا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک بڑی سازش کے تحت اس طرح کی فلمیں بنائی جاتی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ ایسا کر کے سینسر بورڈ نے سنیماٹوگراف ایکٹ 1952 کی دفعہ 5B اور اس کے تحت 1991 میں جاری شدہ فلموں کی عوامی نمائش کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی ہدایت کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے۔ اس فلم کا 2 منٹ اور 53 سیکنڈ کا جو ٹریلر ریلیز کیا گیا ہے وہ ایسے مکالمات اور مناظر سے بھرا ہوا ہے جس سے پورے ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فلم میں 2022 میں ادے پور میں ہوئے ایک واقعہ کو موضوع بنایا گیا ہے، لیکن اس کا محض ٹریلر دیکھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ فلم کا مقصد ایک مخصوص مذہبی طبقہ کو منفی اور متعصبانہ انداز میں پیش کرنا، اس طبقہ کے افراد کو وقار کے ساتھ جینے کے بنیادی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس میں نہ صرف گیانواپی مسجد جیسے حساس معاملہ کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ فلم کا ٹریلر وہی توہین آمیز مواد پیش کرتا ہے جو نوپور شرما کے متنازع بیان میں موجود تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف ملک بھر میں فرقہ وارانہ ماحول خراب ہوا تھا بلکہ عالمی سطح پر ملک کی شبیہ خراب ہوئی تھی اور دیگر ممالک کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات پر بھی منفی اثر پڑا تھا۔ پھر مجبور ہو کر BJP نے اس کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ مولانا مدنی نے آخر میں کہا یہ ایک جمہوری ملک ہے جس کا آئین سیکولر ہے، جس نے ہر شہری کو بولنے کی آزادی کے ساتھ ساتھ زندہ رہنے، کھانے پینے، پہننے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی گئی ہے، لیکن اظہار کی آزادی کے نام پر کسی کو بھی کسی شہری یا ایک مخصوص طبقہ کی مذہبی دل آزاری کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے ہم نے اس فلم کی نمائش کو رکوانے کے لیے قانونی جد و جہد کا راستہ اختیار کیا ہے اور سینسر بورڈ کو بھی اس میں ایک فریق بنایا ہے، کیونکہ بورڈ کا جرم ان لوگوں کے جرم سے کسی طرح کم نہیں ہے جنہوں نے گھناؤنی فلم تیار کی ہے۔ عزیز دوستو، آپ کو اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کی تعصب پرستی کے دور میں گھناؤنی حرکتیں کرنے والوں نے کس طریقہ سے یہ ادے پور فائلز نام کی فلم بنا کر کے دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی سازش رچی ہے، مولانا ارشد مدنی کو ایک خراب لیڈر قرار دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے اور ازواج مطہرات کی شان میں نازیبہ تبصرہ کر کے انتہائی درجہ خطرناک رول ادا کیا ہے۔ میں ایسے موقع پر خود بھی اپیل کرتا ہوں کہ سرکار کو چاہیے کہ اس طرح گھناؤنی فلم پر پابندی عائد کرے اور تنبیہ کرے اس بات پر کہ آئندہ اس طرح کی فلم نہ بنائے جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات اوپر تک جائے گی اور لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور پورے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم رکھے اور اس طرح کے فلم پر پابندی عائد کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔